اللہ سب کو سلامت رکھے گا. بس کوشش فرمائیں کہ تھوڑا گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. اللہ لوگوں کے بخار بھی سے بڑا زیادہ شدید ہے، تو بس آپ دعا فرمائیں کہ اللہ ہمت اور توفیق عطا. بس آپ نے ذرا محبت، ٹھیک ہے، ذرا جتنا آپ صوفیانہ ماحول پیدا کریں گے اتنے پھر سینہ کشادہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم ہیں ذرا تھوڑے نقشبندی. نقشبندیوں کا موقع بھی ہے کہ دل میں وہ یاد تیری اور گوشہ تنہائی. آپ جتنا ذرا یہ ماحول پیدا کریں گے پھر تھوڑا اللہ میرا آپ ظاہر دیکھ کے نہیں کیے کہ یہ نقشبندی ہے، کیونکہ تارہ ہوا بھی لگ گئی تھی. بہرحال میں یہ گناہ گار نقشبندی مجددی ہے، یہ ہے کہ بس پتہ نہیں کون کون سا رائے چل رہا ہے، اس لیے بس ہم میرا محبت سے سماعت کرنے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام العظیم والذین آمنوا اشد حبا للہ. صدق اللہ العظیم. صدق رسول النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقترب. فإن من جودك الدنيا ذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العالمي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، بکرامت رکھے. ایک بار پھر درود پڑھیں گے، لیکن یہ ہے کہ کوشش کرنی ہے کہ دائیں نہ دیکھیں، بائیں نہ دیکھیں، اوپر نہ دیکھیں، نیچے نہ دیکھیں، بلکہ کوشش کریں گے ان کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں، آپ بھی ان کی طرف دیکھیں. ٹھیک ہے؟ تو آپ فرمائیں گے کس طرح دیکھیں؟ آگے تو دیوار ہے، تو میں آپ سے یہ عرضی پیش کرتا ہوں، یہ آپ کے لیے دیوار ہے، یہ ان کے لیے دیوار ہے. اس بات کا دھیان رکھا ہے کیونکہ آپ زندہ نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، کیونکہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے آپ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، لیکن محبوب تو دیکھ رہے ہیں. اس لیے کوشش کیا کریں کہ میں باپ سے کہا کرتا ہوں، اب اس طرح بھی پڑھیں گے تو وہ قبول کر ہی لیتے ہیں، لیکن جب پھر آپ اس طرح پڑھیں گے تو پھر بات ہی کچھ اور ہوگی. کیونکہ حضرت ایک ہوتا ہے صرف پڑھ دیں، جو اکثر اس طرح اسی طرح کرتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے جی دل سے پڑھنا، جس کو میں پنجابی میں کہوں گا یاد کرنا. ہم صرف پڑھتے ہیں، ہم یاد نہیں کرتے ہوئے. کوشش کیا کریں صرف پڑھا نہ کریں بلکہ حضور نبی علیہ السلام کو یاد کیا. اچھا آپ پوچھیں گے کہ یاد کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہوگا تو بڑا کچھ، چلو میں بس باریک سا اشارہ دے کے آگے دور جاؤں گا. اللہ علیہ فرماتے ہیں تو یاد کرے گا تو پھر یہ ہوگا. کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. ہم صرف پڑھتے ہیں، ہم یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کوشش کیا کریں کہ حضور نبی علیہ السلام کو یاد کیا کریں.
ہم پڑھتے ہیں ہم یاد نہیں کرتے. اور قربان جاؤں حضرت جی جو یاد کرتے ہیں تو پھر آگے سے بھی بڑا کریں. حضرت سید محمد کو کچھ دن بختیار کافی رہ جائے گا. ٹھیک ہے. دیکھیں کہ حضرت ہر رات 3000 بار حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا. تو یہ میں آپ کو یہ بات جاتی ہوں کہہ جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں حضرت جی ہمارا کروڑ بار ایک طرف ان کا ایک بار ایک طرف. یہ بھی یاد رکھنا. وہ لکھا ہے کہ حضرت نے نکاح فرمایا وہ 3 رات اپنی بیوی کے حقوق ادا کرتے ہوئے تو تحفہ نہیں بھیج سکے حضور نبی علیہ السلام کے بارے میں. تو لکھا ہے کہ جب 3ری رات اپنی اختتام کی طرف روانہ ہوا تھی تو آپ کے ایک مرید کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی ذہن ہوئی. آپ نے فرمایا اپنے شیخ سے جا کر کہنا کچھ دن کیا ہو 3 راتیں گزر گئی تیری طرف سے تحفے نہیں آتے. 3 راتیں گزر گئی تیری طرف سے تحفہ بھیجا. یاد کیا تو قربان جاؤں یاد کرنا تو شروع کرو. پھر دیکھو حضرت جی یاد آپ کو مزہ کیا دے گی. حضرت جی کیا یہ نشہ حضرت جی کسی صوفی نے بڑا بہت کمال لکھا. وہ کہتے ہیں 1000 جام تصدق 1000 میں خانے. 1000 جام تصدق 1000 میں خانے. نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے. اور میں اکثر پیشتر یہ کہا کرتا ہوں حضرت جی جھوٹ بول رہے ہوں جنہیں مرضی بول لو لیکن سچ یہ ہے کہ روحانی طور پر ہم دن بدن حضور نبی علیہ السلام سے دور جا رہے ہیں. روحانی طور اس لیے کوشش کریں حضرت وہ جو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نعرہ لگایا کرتے ہیں وہ نعرہ ہمارا انہیں بھی جاننا ہوں انہیں پتہ کیا ہوتا ہے. دیکھیں ہم صوفی لوگ ہیں. میں صوفی تو نہیں ہے کوئی صوفیوں کا خادم نہیں تو کچھ ہمیں آتے نہیں پڑ گئی ہیں خوش آمدید کی. ٹھیک ہے. اور ہم بعض دفعہ بہت بڑے جملے بول دیتے ہیں. میں اس دن اسٹیج پہ بیٹھا تھا اللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بلایا ہوں میں ان کو کہتا ہوں بھائی میری تو پہلے جڑا تو کو نعت خوانی کروانی نہ کروا میں بھی تو اسٹیج پہ جاؤں بس بیان ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نعتیں نہیں سنتے. ہم نعتیں سنتے ہیں. کو نعت بھی تو سنائے گا. نعت سنائے تو ان کو اتنا نہیں پتا نعت میں منقبت میں فرق کیا ہوتا ہے. کو نعت بھی تو سنائے ہم سنیں گے بیٹھ کے. وہ عالم امین سنائے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا امین سنیں گے. زمین و زمان تمہارے لیے ہم سنیں گے. تو تب اگر کوئی ہمارے اسٹیج پہ بیٹھ کے ہمیں یہ سنائے کہ علی باغ کو محمد داریر و خاصا ساکے کو نہیں سمجھے یہ اب ہم کہتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کے جاتے ختم ہو جائے گا. لیکن ہوا کیا میں اسٹیج پہ جا کے بیٹھا تو جو پڑھ رہے تھے جو انہوں نے چھوڑا نہیں. اب وہ شعر کیا پڑھ رہے تھے میری تو انہوں نے جان نکال دی. معافی دیکھو معافی نہیں دیتے. اب وہ شعر پڑھ رہے تھے ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دے. اس طرح کا کچھ میں پہلے اس شعر تلے کر کے تو بہ گیا یا اللہ معافی دے. ٹھیک ہے. جب معافی ختم ہوئی نا تو میں ان کو سائڈ پہ میں کیا ایسے ہاتھ جوڑ کے دونوں شعر نہ پڑھی اللہ کو معافی مانگیا کرو اللہ اور اللہ کا نبی بھی معاف کر دیں. یہ کیوں نہ پڑھوں میں حضور بس گناہ گار دی مان لو حضور کی تعریف کریا کرو نہ پڑھو. یہ کیوں نہ پڑھو میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں ہے. تو مدد جی پھر انہوں نے منگتے تو 40,000 کا لفافہ پہلے کو منگوا لے تو خوف کھائی کر کیا بکواس کرتا ان کے منگتے کو کیا لگے رہتی 40,000 پہلے منگا کے تھی کہنے ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہوں گے خدا کا خوف کھائیے تو معافی منگو اللہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر. میں بھی اسی کیٹیگری میں کھڑا نہیں ہوں اس لیے میں اس طرح کا کوئی دعویٰ نہیں. میں تو معافی مانگتا ہوں اللہ کرے میں معافی نہیں دے. اس لیے میں دیکھ رہا ہوں دن بہ دن روحانی طور پہ ہم بڑی دور جا رہے ہیں. یہ سلسلہ ختم کر. اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا منگتا کیا اس وقت معاشرے کو ضرورت بھی ہے ان لوگوں کی کیونکہ جتنی دیر آپ خود میں یہ رنگ پیدا کریں گے اتنی دیر کام نہیں ہوگا. کیونکہ 5 سال بعد پھر کولو کا پٹھا آئے گا ہمیں کو خواب دکھائے گا اور پھر حضرت ختم نبوت کے حوالے سے پاکستان کا سودا ہے.
میں کسی کو بھائی ہم صوفی لوگ ہیں، ہمارا اپنا رنگ ہے، میں کسی کو قصوروار نہیں کہہ رہا تھا، قصور آپ کا اور میرا ہے، یہ قصور آپ کا اور میرا ہے۔ یہ پھر ووٹ آنے ہیں، الیکشن آنے والے ہیں، کیا ہونا ہے؟ کسی نے بلب کے وعدے پہ ووٹ دے دینا، کسی نے گلی کے وعدے پہ ووٹ دے دینا، کسی نے کسی وعدے پہ ووٹ دے دینا۔ بھائی اس دفعہ ان سے کو ہم بنا لیں گے اپنی گلی، ہم نے گلی کے وعدے پہ ووٹ نہیں دینا۔ ہمیں یہ بتاؤ، اگر بات حضور کی خاتم النبیین کے حوالے سے ہوئی، اگر بات حضور کی توہین کے حوالے سے ہوئی، صرف اتنا بتا تو وہاں بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ اتنی دیر حضرت آپ یہ رنگ نہیں لائے گا، یہ رنگ نہیں بنے گا۔ جتنی دیر تک آپ بھی یہ رنگ نہیں لائے گا، یہ رنگ نہیں بنے گا۔ اس دفعہ جب یہ ووٹ مانگا ہے تو بلب کی گال چھاڑ دیا، لو آ کے بلب، حضور کے قدموں پہ کئی بلب آ رہے ہیں، ہم لگوا لیں گے بلب۔ یہ بلب کی بات نہ سنا ہم نے، تمہاری گلی بنوائے گا، تمہاری سڑک بنائے گا، یہ باتیں نہیں نہ سنا۔ بس اتنی بات بتا، اگر بات حضور کی ناموس کی آئی تو تو وہاں اسمبلی میں بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ اور جو کہ بولوں گا، اور اس کو آگے سے کیا کہنا ہے؟ اس کو کہنا حضرت جی ووٹ تو پیچھے، میں بھی تیرا نوکر، میرے بچے بھی تیرے نوکر۔ خدا کا واسطہ ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، وہ یار جو یہ وعدہ نہ دے پھر اس کو ووٹ نہ دینا، کیونکہ ہمارا نعرہ کیا ہے؟ انہیں جانا، بس صرف ووٹ نہیں دینا۔ ووٹ اس دفعہ ہم اسی کو دیں گے جو حضور کی ناموس کے بعد۔ یہ آپ کا کام ہے۔ میں کس طرح مانوں گی ایک بندہ آپ سب کو؟ نہیں یار، آپ کی مرضی کرو۔ اب یہ دیکھو، میں یہ بتانے لگا ہوں، یہ تھے وہ لوگ جن کا صحیح نعرہ تھا انہیں جانا نہ رکھا گیا ایسے کام۔ حضرت سیدنا صالح رضی اللہ عنہ، دیکھیں کہ حضرت طواف کعبہ منصور آ گئے طواف کرنے کے، بادشاہ بہت تھا، لیکن حضرت وہ بادشاہ تھا کہ یہ تو حضور کے غلام تھے، نہ تھوکتے نہیں، وہ تخت سکندری پر بستر لگا ہوا کا دن کرتے نہیں۔ وہ کیا ہوا جیسے یہاں ہوتا ہے پروٹوکول میں، وہ سب نے طواف سے رکنا، منصور کو پروٹوکول دیا، لیکن حضرت طواف کرتے ہیں۔ اب منصور کو غصہ تو بڑا لگا، لیکن حضرت کا ایک روح، ایک علم کا روح، پھر علم کے ساتھ عمل کا روح ہے۔ کسی نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا، حضرت جو لوگوں کے دلوں پر آپ کا روح دبدبہ ہے، ہمارا نہیں۔ کتابیں آپ نے بھی وہی پڑھی ہیں، آپ نے بھی وہی پڑھی، آپ نے فرمایا کتابیں ایک کوئی پڑھی ہیں لیکن عمل ہی کھو جاتی ہیں۔ عمل کا بڑا روح ہوتا ہے۔ وہ اب آپ کو کیا کچھ نہیں سکھا، اس نے بھی نا حضرت کے ساتھ طواف کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ طواف نہیں کر رہے، وہ پلان بنا رہے ہیں کچھ اس طرح کا کام کریں کہ حضرت بھی میرے من نہ لے جائے۔ حضرت صاحب نے لفافہ مول بڑھا رہا ہے، وہ جو ہے نا کرتا کرتا آپ کے قریب آ گیا، آگے کیا کرتا ہے؟ حضرت سب نے پروٹوکول دیا، آپ نے نہیں دیا، میں بڑا خوش ہوں، آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں، کچھ مانگے گا۔ اور غیرت عشق کی وجہ سے رنگ شروع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا منصور تیرے شرم نہیں آتی؟ اللہ کے کار کھڑا ہو کے میں دعوت گناہ دینا ہے؟ وہ گھبرا گیا، کرتا ہے حضور آپ کی بات پسند آئی، آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں، دعوت گناہ کہاں سے ہو؟ آپ نے فرمایا اس سے بڑا گناہ ہو کیا ہوگا؟ کھڑا اس کے گھر میں ہوں، مانگا تجھ سے، ان کا منگتا ہوں، منگتا ہونے نہیں دیتے۔ یہ وہ لوگ تھے دعا کرو کو معافی مل جائے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے باتوں میں پہلے دیے۔ آپ نے پھر طواف شروع کر دیا، وہ نفلی طواف تھا، آپ نے 7 چکر پورے کیے، مقام ابراہیم پہ آ کے آپ نے جو نفل پڑھے، آپ زمزم پڑھا، اب باہر تشریف لے، اب منصور بھی پیچھے گئے۔ جب حضرت حدود حرم سے باہر نکل گئے تو اس نے حضرت کا ہاتھ پکڑ کے پھر کھڑا کر دیا، تو عرض کرتا ہے حضور معافی دے دیں، واقعی غلطی ہو۔ آپ نے فرمایا معافی دے دیں۔ عرض کرتا ہے حضور ہوں تو مسجد سے باہر آ گئی ہوں، کچھ مانگ لے۔ آپ نے اچھا فرمایا منصور اگر تو دینے چاہتا ہے پھر تو ہی بتا، دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ اس نے کہا حضور دین کے تو آپ بادشاہ ہیں، تو مجھے تو اللہ نے دنیا دے رکھی ہے، تو دنیا میں سے کچھ مانگے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا منصور جس طرح آپ نے دنیا بنائی میں نے تو کبھی اس سے نہیں مانگی، تجھ سے کس طرح مانگوں ہے؟ اتنی دیر تک آپ اس پہ پہلا نہیں نہ دیں گے، انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان بدلو، خود کو بدلو،
اس کا طریقہ یہی ہے کہ صرف یہ حضور کے ساتھ نہ ہو بلکہ یہ بھی حضور کے قدموں کے بعد ہے. بات پھر بنی ہے، بات جب ادھر سے کنیکشن لگ جائے تو بات پھر بنی. اس لیے کوشش کرے اگر ادھر سے بھی کنیکشن ہو جائے. اس کا طریقہ میں کوئی آپ کو منہ کھانے طریقہ بتانے لگا، اس کا طریقہ یہ ہے حضور نبی علیہ السلام کو یاد کیا، ہم یاد نہیں کرتے. آپ کوشش کریے سجے نہیں دیکھنا، کبے نہیں دیکھنا، اکھاں بند کر لی. اے دھیان کوئی کوئی ننکانا مدینے تو دور ہے، مدینے تو ننکانا دور کوئی نہیں ہے. اے دور نیڑے دے پلیکے بھی نہ پے جائے کہیں دور ہی بڑا ہے. بس ہے مانے جو ننکانے مدینے دور بندی نے ان کھانا نہیں. پھر حضور نبی علیہ السلام کیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اور بھائی اپنا اپنا انداز ہے. یا میرے بزرگ پھر فرمایا کرتے تھے تو یاد کریا کر تجدید حضور سے کی ہوئے گا. آپ فرماتے ہیں کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار میں. تو دیکھو ہمیں کون ہے جڑا ننکانے کی روز ہی سانو یاد کر رہا ہے. دیکھو تو صحیح کون ہے جڑا روز ہی سانو ننکانے کی یاد. پتر میرے بچوں، مجھ سے تو ویسے بھی کچھ نہیں بولا جاتا، میں آپ سے بس ایک گزارش کروں گا. الحمدللہ مجھے پتہ ہے مجھ سے پہلے بڑے کتابات ہوئے اس حوالے سے بڑی باتیں ہیں. میرا بس جو میری ڈیوٹی ہے میں بس اسی حوالے سے گفتگو کروں گا. اس دفعہ نہیں یہ معاملہ ہوگا جب یہ ووٹ لینے ہیں بس اینا پوچھنا باجی یہ گل حضور دی آئی تے سمجھ بولو گے بس یہ آپ نے کام ہے. اور اسی کام کی پاکستان میں ضرورت ہے. آپ ٹھیک ہو تو سب کو ٹھیک ہو گئے. ہاں یہ یار آپ تو سارے ماشاءاللہ جوان آدمی بیٹھے ہو، قربان جاؤں. لکھا ہے کہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی مکہ پاک کی طرف سے مدینہ طیبہ کی جانے تو آپ نے غار ثور میں قیام فرمایا. یار کافی پیچھے پیچھے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں جلوہ گر ہوئے. وہ مکڑی نے جالا بن دیا، کبوتری نے انڈے دے دی. اب پہلے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، وہ تو واپس لوٹ گئے. اب لکھا ہے کہ حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں غار ثور کھانا دینے جاتی تھی. کسی نے مخوری کر دی، ابو جہل کیا کہ میں نے رات کو نا اسماء جو کہ صدیق اکبر کی بڑی بیٹی ہیں ان کو روٹی دے کے جاتے تھے. تو اگر اس سے کو بلوا لے تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ محمد علیہ السلام اور حضرت ابو بکر کا. اب لکھا ہے کہ وہ ابو جہل آ گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اسماء بچی نہیں ہے، چھوٹی تھی، یہ بھی عمر مبارک ہے. اس نے آ کے دروازے پہ دستک دی. وہ اللہ کی کرنی دروازہ بھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھولا. ٹھیک ہے، وہ تھوڑا روپ ڈال کے حضرت اسماء کو کہتا اسماء کہاں ہے تمہارے نبی علیہ السلام اور میرے والد حضرت ابو بکر. جو اس نے کہا میں تو نہیں وہ کہہ سکتا، میں تو رب سے بولوں. اب ظاہر ہے کوئی حکمت علمی سے کام لینا تھا. آپ آگے سے فرمانے لگی مجھے نہیں. وہ لکھا ہے کتابوں میں کچھ نے دوسری بار نہیں پوچھا. اس نے اتنے زور سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ مارا کہ آپ کی بالی ٹوٹ کے آپ کے رخسار میں پیوست ہو اور آپ کی گال سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا اور آپ وہ گر جاتی. اب اصولی طور پہ ہونا تو یہی چاہیے تھا نا، اٹھ کر وہ کہتی نہیں دوجی نہ ماری میں دس نہیں. لیکن نہیں ہے، وہ بھی تو بیٹی صدیق اکبر کی تھی، وہ بھی تو بیٹی صدیق اکبر کی تھی. کھڑی ہو گئی ابو جہل کے سامنے. اس کو جواب ارشاد فرماتی ہیں ابو جہل پہلی بار حکمت عملی سے کام لیا، تجھے نہیں بتایا کہاں ہے. اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے پتہ ہے میرے محبوب اور میرے والد کہاں ہیں. اگر باپ کا پتر ہے تو پوچھ کے بتا. ابو جہل چھوٹی سی بچی ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ ابو جہل رو پڑا. اس نے کہا کل کی لڑکی ابو جہل کو کہتی ہے کہ پوچھ کے بتا. وہ لکھا ہے کہ درمیان میں لوگ پڑے اور انہوں نے معاملے کو رکھا تھا. آج پھر یہ ضرورت ہے جب بات حضور کیا ہے تو انہیں جاننا انہیں آج اتنی دیر تک آپ بھی رنگ نہیں لائیں گے. یاد رکھو میں بڑا عجیب، لیکن وہ کہتے ہیں
کھولے جان دل کے پھپھولے جان اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہ پاکستان کسی کے پیو کی جاگیر نہیں ہے، یہ حضور نبی علیہ السلام کا پاکستان ہے، نہ یہ کسی لیگ کا، نہ یہ کسی آئی کا، نہ یہ کسی پارٹی کا، یہ حضور کا پاکستان ہے۔ تو میں اس دن ایک پروگرام میں کہہ رہا تھا، میں نے کہا تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی پاکستان کے ساتھ، یہ تو حضور نبی علیہ السلام کا کرم ہے کہ یہ کھڑا ہے۔ ہاں اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، یہ بالکل یہ بات حق کو سچ ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات۔ اس گناہ گار میں ہمارے سیالکوٹ میں جیسے شہید بھائی بتا رہے تھے وہ بزرگ کی بات، میں نے بھی ایک بزرگ کی زیارت کی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھوں پہ کتنی لائن ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اس بابے کو دیکھا تھا، اس کے ہاتھ پہ کوئی لائن نہیں تھی۔ ایک تو ہوتا ہے بھائی ہاتھ کا اس طرح جلنا کہ چمڑی بندے کی سڑ جائے گا، لیکن کچھ بندے کے ہاتھوں پہ ایسے نشان بھی ہوتے ہیں جیسے آپ نے گرم دیگ کی اٹھا دی، اس کا نشان کسی اور انداز کا ہوتا ہے۔ حضرت کے ہاتھ بالکل اسپاٹ ہوگا بالکل۔ تو جس گھر میں وہ رہتے تھے نا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے حضرت کے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ جو ان کی بڑی اماں تھی نا، جو اس گھر کی دادی تھی، انہوں نے بتایا کہ یہ اللہ نے ڈیوٹی ہمارے گھر کو عطا کی تھی کہ یہ بزرگ کسی بھی وقت ہمارے گھر تشریف لاتے تو ہمارے گھر ہر وقت ان کے لیے سوٹ تیار رکھا ہوتا تھا، انہوں نے سوٹ بدلنا ہے، انہوں نے پھر چلے جانا۔ کہتے جب 65 کی جنگ لگی نا تو جتنی دیر جنگ رہی نا یہ نہیں ہے، کہتے جن جنگ ختم ہو گئی اس دن حضرت آئے، کپڑے چنگیاڑیاں جیسے چلے ہوئے کپڑے لے کرے گا، اور حضرت کے آپ اتنے سوچے، کہتے آتے ہی حضرت غسلخانے میں چلے گئے جو مجذوبوں کے انداز ہوتے ہیں، اور اندر سے پکارنے لگے انہیں کپڑے لے آؤ، کہتے ہیں انہیں کپڑے دیے، حضرت نے کپڑے بدلے، چارپائی میں بیٹھے، کہتے میں نے حضرت کے ہاتھوں کو دیکھ کے نہ پوچھا کہ آپ کے ہاتھوں کو کیا ہوا، تو کہتے جو ان کا انداز تھا اس میں گالی دے کر کہنے لگے آئے سن پاکستان فتح کر، آئے سن پاکستان فتح کر، وہ بمب مارتے ہیں میں کیچ کر کے واپس اڑ چڑھنا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ بھی روتے ہیں، وہ بھی روتے ہیں، کہتے ہیں کہ جان ارے چور جا رہے ہیں بابے کو رہے گئے، یہ تو صرف حضور علیہ السلام کا کرم ہے، یہ کھڑا ہے، یہ سب تمہارا کے بعد تک بس عشق پورے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لوٹیں گے، کبھی حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں مانگو تو صحیح، ٹرائی تمہارے کو نہیں ہمارے کہنے ہوئے، اور تمہیں کیا پتا کیا کیا دیتے ہیں، کس کس انداز سے دیتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، حضرت شیخ ابو الخیر پشتے رہے، آپ فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے مدینہ پاک بلایا، اور یہ بھی تو بڑا رکھڑ نہیں ہے، یہ نیا والا بڑا رکھڑ، ہمیں اتنے افراد ملتے ہیں، کوئی یہ جملہ بولتا ہے کہ سارے یہی سناتے ہیں، نہیں ایسی ہر سال ہی مدینے میں، میں ٹھیک ہے بھائی تو ڈی سی جنگ لگ گئی، ہر سال اچھے دن خدا کا خوف کھا لیا، تو میں نے جو کہ تم ہو گئے تو ہر سال ہوتے، اگر وہ نہ ہوتے تم ایسے نہ ہوئے تو اتنے کی نہیں ہونا ہے، ہاں یار وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، تم کے لیے نہ ہر سال ہوتے، یہ تم نے نہ بولا کرو، یہ نہ کبھی بھی کہنا جی میں ہر سال ہی ہوتے ہیں، اور میں کہتا ہوں اس دفعہ یہ جو کرونا ہے نا اللہ نے بڑے بڑوں کی گردن کے سریے توڑے ہیں، اچھا تو میں ہر سال آ کے درس رہتی ہوں، یہ جملے نہ ہمارے امام صاحب نے یہ جملہ نہیں بولا، آپ بھی فرماتے ہیں آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ میں ہر سال، اور زندگی بچوں ہی ملی، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں جتنی دیر ہم ان سارے معاملات سے باہر نہیں نکلیں گے ہمیں غیبی مدد نہیں ملے گی، اور ماشاءاللہ امام حضور غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلو جاتے جاتے حضور غوث پاک کے آستانے پہ بھی قدم رکھ جاتے ہیں، یہ لکھا ہے کہ حضور غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں چینی ہے، آپ بتائیں دیکھنا سنت، لیکن دیکھنا بھی سنت ہے، دیکھتے رہنا بھی سنت نہیں ہے، اور صوفیہ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا شیشہ ہے، کبھی اس کے جھوٹ میں نہ یہ بہت جھوٹ بولتا ہے، اللہ غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تو بہت بلند ہے، تو یار آپ تو مادر ذات بری تھے، آپ کی دودھ پینے اور نہ پینے سے تو بغداد والے اس بات کا اندازہ لگایا کرتے تھے کہ رمضان شروع ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، لیکن دیکھو یار ان کا بھی کتنا تقویٰ ہے، وہ لکھا ہے کہ جو آپ کا خادم تھا نا
وہ صفائی کر رہا تھا، تو صفائی کرتے کرتے نا اس سے آئینہ گر کے ٹوٹ گیا، وہ بڑا پریشان ہے یار حضور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئینہ مانگے گی تو کیا جواب دوں گا؟ اب وہ دور تو نہیں تھا نا کہ ذری موٹر سائیکل نکالیے جا کے بازار سے نیا آئینہ دے، وہ نہ اس طرح کے بازار تھے، نہ بازاروں میں اس طرح آئینے پڑے ہوتے تھے، چیزیں تھی لیکن تھی کامیاب، بڑا پریشان ہو حضور سے پاک کو کیا جواب دوں گا؟ لیکن دیکھو نا رضی خادم بھی کفر کا تھا، نہ چور بھی چوری کرنے آئے تو جاتے ہوئے کتب بن کے جاتا ہے، وہ تو وہ تھا جس کو دن میں کئی بار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام لے کے پکارا کرتے، جو دن میں کئی بار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کیا کرتے، بس کام بن گیا سا۔ وہ لکھے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر لیا تو آپ نے اسے فرمایا بھائی آئینہ لاؤ، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ حضور وہ صفائی کر دیں ٹوٹ گیا، اور کیا کرتا ہے القضاء آئینہ کی شکست، حضور میں نہیں توڑیا، قضاء اسی ٹوٹ گیا ہے، اس نے اپنا نکال ہی دیا بیچ میں، اپنا نام ہی نہیں لیا، اس نے ذات کو لے آیا درمیان میں، عرض کیا کرتا ہے القضاء آئینہ کی شکست، حضور میں نے نہیں توڑا، قضاء اسی ٹوٹ گیا۔ دیکھیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے، آپ نے پھر فور ساتھ مسئلہ ملایا اور کرتا ہے القضاء آئینہ کی شکست، آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بھی کی شکست، چنگا آیا ٹوٹ گیا، نہ دیکھا گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، یار بھی یاد کریں گے، میں میرا نکلو یہ نہیں ہے گا، اور میں آپ کو سب کہہ رہا ہوں کہ جتنی دیر یہ قبلہ ماشاءاللہ فرمائیں قبلہ سب تشریف، میں بات بڑی گہری ہے لیکن میں کوشش کروں گا جتنا اس کو آسان کر سکوں۔ حضور نبی علیہ السلام اور ہمارے درمیان جو پردہ ہے وہ پردہ اصل میں نہیں ہے، میں اس سے زیادہ آپ کو یہ آسان نہیں کر سکتا، وہ پردہ نہیں، میں کا پردہ اٹھ گیا تو پھر آپ کے محبوب کی جلد نہیں ہوتا، ہاں تو میں دلیل دوں گا، میں سے بات نہیں کر کے جاؤں گا، میں دلیل دوں گا۔ امام اہل سنت حضرت ہند میں نہیں حضور کے قدموں میں معاہدہ شریف میں حضرت اور وہاں عرض کیا کرتے ہیں حصول لالا دار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یونی خار پھرتے ہیں۔ اب اشعار ٹکڑے زیادہ ہیں، اب اینڈ پہ حضرت کیا عرض کرتے ہیں، کہہ سکتے تھے جی میں وہی ہوں جس نے اکمہ میں کی ہے، جس کو اتنے علوم پہ دسترس ہے، جس نے اتنے سال کی عمر میں پہلی بار عربی میں بیان کیا، جس نے اتنے سال کی عمر میں پہلی بار فتویٰ دے دیا، نہیں کچھ بھی نہیں ہے، سارا کچھ نکال کے سائے میں رکھ دیا، اپنی نفی کر دی، اور حضور کی بارگاہ میں کیا کرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تم سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، پردہ کوئی اور نہیں ہے، تو پردہ میں ہی ہوں، وہ میں ہوں پردہ، وہ کوئی پردہ اور پردہ نہیں ہے، وہ پردہ میں ہوں۔ جس دن آپ نے میں کا پردہ اٹھا دیا تو پھر آپ بھی ہر جگہ یہی نعرے لگاتے پھریں گے یار کو ہم نے جا بجا دیکھا ہے، پھر آپ کے نعرے یہی ہوں گے عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ وہ پردہ کوئی نہیں، پردہ میں اقبال کہتے ہیں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ سال پر بھی یار کل لبوں پر آیا بندی لبوں دے جڑے بندی، کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں جس کو میں کی خوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی۔ پردہ کیا ہوں پردہ جب پردہ اٹھ گیا تو پھر وہی رنگ پیدا ہوں گے جو حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ، جو حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ، وہ یار ایسے ایسے ہمارے بزرگ ہیں پوری پوری بخاری حضور نبی علیہ السلام سے پڑھی، وہ رنگ آج میں پیدا ہو سکتے نکلو تیرے کمائی
کام میں کوئی اوکھا کام نہیں بتا سکتا کیا کرنا ہے حضور نبی علیہ السلام کو یاد کرنا. اچھا میں چلو آپ کو اپنی بات سناتا ہوں جہاں سے یہ مجھ پہ کرنا ہوا اور میں آپ کو سب بچوں کے آگے گزارش کروں گا یار ان پاک لوگوں سے بڑا پیار ان کا پیار تمہیں بڑا فائدہ دے گا. یہ میری جھولی میں جتنے پھول ہیں سارے ان پاک لوگوں میں دی. یہ ہمارے سیالکوٹ میں جہاں میرا گھر تھا تو میرے گھر کے بالکل سامنے قبرستان تھا. وہ بزرگ رہا کرتے تھے ٹھیک ہے. لیکن ذریعے ایک گل یاد رکھنی اینا بزرگوں کا پیار پڑھے ان بزرگوں کا پیار نہیں پڑھا. ان کا پیار کسی مجذوب سے تھا کیونکہ جو مجذوب موج میں آیا وہ مجذوب کرے گا. یہ سالکین ہے لیکن کئی کام میں آپ کو پاک برداری عطا کر دیں گے. مجذوب کو موج آئی وہ مجذوب کرے بس موج آئی کسی کو بڑا میں مختصر کروں گا. میں کہتا ہوں جاتے جاتے وہ تحفہ جو مجھے حضرت نے دیا. میں جامعہ نظامیہ میں لاہور سے اپنے سیالکوٹ واپس آئے جمعرات تھی دھند پڑی ہوئی سخت سردی حضرت قبرستان میں بیٹھے تھے. آپ نے مجھے جاتے دیکھ لیا آپ نے بندہ بھیج دیا مجھے قبرستان بولا میں گیا. حضرت نے نا یہ بات ہے سن 2002 کی آپ نے نا مجھے 1000 کا نوٹ عنایت فرمایا. عنایت فرما کے کہنے لگے مولوی جی یہ کام کہیے تو کر دو کیونکہ نوٹ 1000 کا تھا. میں نے کہا حضور آپ 1000 کام حکم فرمائے میں کر دوں گا. فرمانے لگے یار میں تو لاہور جا نہیں سکتا تو آتا جاتا ہے تو تیرے رستے کے مدار کرتا بابا چھٹ نہیں لگ سکتا اللہ یہ صدارت میں سے تھی. لیکن رنگ ہے نا چل بولے اتنے چلیے جتنے سارے اللہ یہ نہ سمجھنا کہ ان کا دل نہیں کرتا دل ان کا بھی کرتا ہے لیکن ڈیوٹیاں لگ گئی ہیں دل تو کرتا ہے تر چلیے لیکن ڈیوٹیاں لگی نہیں. حضور کی امت کی خیر کر یہ ڈیوٹیاں کر یہ جو دل سب کچھ کرتا ہے تر چلیے تو جس سے تو نکلا گیا سو نکل گیا جس سے نہیں نکلا وہ کیا کرتے ہیں وہ جان بوجھ کے اپنے نام بدل دیتے ہیں. حضرت نے اپنا نام بدل دیا تاکہ میرا نام کو وہ ان کا پہلے مزار ہے مینار پاکستان کے بالکل سامنے تھوڑا سا ہٹ کے تھا سڑک پہ. جب سڑک کی تشریح ہوئی آپ کا مزار کے رامے کے کنارے شفٹ کر دیا گیا تب وہاں تھا مجھے فرمانے لگے یار اتنے ایک بابا بیٹھا ہے کہ ٹھنڈ بڑی ہے بابے کو اتنے لہن کی ککھ نہیں ہے تو گزار کے نا میرے لوں بابے کمبل لائے کہ اصل میں وہ کمبل نہیں تھا وہ حضرت نے میری تربیت کی کیونکہ حضرت کی کتابوں میں پڑھا کچھ اور ہوتا آنکھوں سے دیکھا کچھ اور ہوتا ہے. میں نے کہا ہم کوئی کام نہیں ہو جائے گا لوگ ہم لاہور ہے اس دور میں بھی حضرت اچھا کمبل 1000 میں نہیں ملا لیکن لاہور میں کیونکہ بڑا اچھا آپشن ہے ملے گا ہم وہاں چلیں گے. ہمارے پٹھان دوست تھے ہم نے ان سے بحث کر آتے ہیں 800 میں کمبل لے لیے 200 میں اپنی جیب میں آتی ہے. ادھر سیالکوٹ جاؤں گا بابا جی کو دوں گا بابا جی بڑے خوش ہو گئے. لو جی مدرسے کمبل لائے پھر خیال آیا یار کمبل کوڑا نہیں استعمال ہو جائے پتہ نہیں کہ پاکیزگی کا کی حال ہے مجبور نہیں ہو گئے نجاست غلیظہ ہے خفیفہ ہے کی اچھی بڑی بڑی تعلق ہوتا ہے. اب مدرسہ سامنے ذریعی ڈیوٹیاں دے کے نا ہمیں چھت سے کمبل سے پڑھایا بدھ کر دینا ہے. ہم باہر آئے آ کر وہاں رکشے پہ بیٹھے ہم مزار آ کے اترے کمبل ہمارے ہاتھ میں تھا. میں مزار میں داخل ہوا نہ بندہ نہ بندے کی رات ایک ہی بندہ بس اکھا مان کر کے بیٹھا تھا. وہ خاموش لیکن اس کی خاموشی میں اتنا مجھے ایسے لگے جیسے وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا تو جس کو تلاش کرنے ہے وہ نہیں. لیکن میں نے کہا بس آنا امانت میں خیانت میں. میں نے مزار کے دائیں بائیں سب سے پوچھا کسی نے کو معقول جواب نہیں دیا. اب ٹائم بھی نہیں تھا. میں آپ قبلہ مدرسہ تھا صحیح نہیں دیدہ ہم نے مدرسے واپس پہنچا. میں نے ریڈی کمبل اس طرح کر کے حضرت کے کندھوں پہ رکھ دیا چلو بولنے نہیں بول نہیں بول گیا. میں نے منتظر رہا. میں نے پھر کمبل اس طرح کر کے نا میں نے اس طرح کر دیا کہ چلو پھر بول رہے ہیں پھر نہیں بول رہے. میں تھوڑا سا انتظار کر کے واپس جانے کے لیے نکلا تو حضرت نے ہاتھ ڈال جب انہوں نے قمیض پکڑی تو میں بھی کھڑا ہو گیا. تو مجھے فرماتے کہ مولوی جی کمبل دے دے چلے گا 200 بچیا بھی دے دے ختم نبوت تاجدار 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 ختم نبوت
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی. 120-30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے سیالکوٹ میں. اتنی فاصلہ، اتنی نگاہ آگے کی. اس کو وہاں بیٹھ کے بھی پتا ہے کہ کمل کا انتظار دیا گیا. اتنا بھی پتا ہے کہ کمل 800 میں ہے. اتنا بھی پتا ہے کہ 200 مدرسے میں نہیں، جیب میں پڑے ہوئے. پھر حضرت میں اس دن یہ سیکھ کے نکلا تھا، چاہیے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں تم. یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا. بس ایتی آئی انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، 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 انہیں جانا، 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 انہیں مانا. تاجدار ختم نبوت. یہ تو معاملہ خراب ہو گیا. تو نے حضور نبی علیہ السلام کو پکارنا چھوڑ. کہتے تو میں کہ ہم ان کے منگتے ہم کرتے، ان کے منگتے بنو. اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے حضور کے منگتے. یہ تو میری تھی نا. چلو حضرت شاہ سلیمان توسی ہے، بڑا معاملہ، بڑا معاملہ. میں نے پڑھا کہ حضرت کا ایک مرید تھا. اور یہ یاد رکھنا یہ شاہ صاحب کا مرید ہے، آپ حضور کے امتی ہیں. یہ شاہ صاحب کا مرید تھا، وہ آپ حضور نبی علیہ السلام کے امتی. یہ فرق آپ نے ذرا یاد رکھنا ہے. پھر اور مزہ آپ کو بات آئے. حضرت کا مرید تھا جو اس کے لیے میں نے پڑھا کہ وہ پیشے کے لحاظ سے نا حجام کا کام کرتا، نئی والا پیشہ. اس کا کوئی بیٹا باہر کھیل رہا تھا، وہ گھر نہیں آیا. وہ سب گھر والے تھے، ایک سمت کا انہوں نے تعین کیا اور تلاش نہیں کیا. مساجد کو سپیکر لگے نہیں تھے، ٹیلی فون ایجاد ہوا نہیں تھا، پولیس کا نظام اتنا فعال نہیں تھا. تو پھر کیا ہوا؟ آخری آپشن شاہ صاحب کی بات آخر کر جاؤ ضروری. وہ بیٹا کھیلنے گئے، واپس نہیں آیا. اب دعا فرمائے کیا قرآن فرمائے. یہ ذریعی طریقت کا کلیہ ہے کہ مرید لا مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں. اور ایسے مرید اب حال ہی ہوتے ہیں. اور میں یہ میرا اپنا تجربہ بھی ایک بار شاید بات کچھ غلط ہوئی. اب اکثر وہ پیشتر جو مرید ہونے آتے ہیں، وہ مرید کام ہونے آتے ہیں، وہ زیادہ پیڑ پڑتی ہونے آتے ہیں. پہلے مرید بات جو ہوں گے پہلے زیادہ پیڑ پڑتی ہے. پر نہیں یار، مرید ہو گئے. آپ کو کیا پتا مرید کی کیا شان ہے. برابر میرا یہ موضوع نہیں ہے، جہاں سے عمر پانی ہوں. وہ مرید تھا. اس نے اس کے بعد دوبارہ یہ بات نہیں. اور میں جب کبھی پڑھتا ہوں دوبارہ مطالعے میں بات آئی سنا تو میں یار ایسے مرید بھی نہیں. اس کو 18 سال گزر گئے، اس نے دوبارہ یہ بات نہیں کی. آپ کو پتہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. یہ آزمائش ہے. وہ لکھا ہے کہ 18 سال وہی دن جس دن بیٹا کھویا تھا. وہ گھر میں بیٹھے تھے تو بات ہو رہی تھی. وہ بیوی صاحب پھٹ گئے. وہ کہا میں نے شاہ نہیں اللہ سنایا، میں نے مندی شاہ. وہ مرید تھا، اس کو غصہ لگا. اس نے کہا تو کیوں نہیں مانتی؟ میں نے کہا میں تو ادھر میں نانی جتنے منڈا لاپ کے. وہ کہتا ہے اس میں بھی کوئی حکمت ہے، جب وقت آئے گا تو شاہ صاحب یہ کرم بھی کر دیں گے. اور مرید بھی آنکھ، پیر بھی آنکھ والا تھا. دیکھ لیا جو مرید کا امتحان لینا، اس میں 100 میں سے 100 نمبر نہیں.
بندہ بھیجتے نہ بلا لیا. اب کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت شاہ سلیمان توسوی علیہ الرحمہ سر منڈوایا کرتے تھے, اٹینڈ کرواتے تھے. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. اب اس کو بلا کے بتایا کچھ نہیں, وہ سامنے سر سے پگڑی اتار کے اس کو کہتے ہیں یہ حال ہے وال والی بات گئی تو میری ٹینڈ نہیں کر دیں. اس کی دوری ہو گئی, پیروں کی ٹینڈ کر دیں. بلیڈ والا بھی دوسرا اس طرح, اس نے جناب اس طرح تیز کیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے سنت کے مطابق اس نے دائیں جانب سے سارا منہ کرنا شروع کر دیا. اب وہ منہ رہا ہے, بیوی نے زخم بیٹے کی جدائی کا چھیل دیا, ہو اندر بیٹے کی جدائی کا طوفان پڑ رہا ہے. لیکن کیا کیا, زبان کو دانتوں کے نیچے دے دیا, کوئی ایسی بات ہی نہ نکل جائے کہ 18 سال کی میں نظر آئے مل جائے. لیکن طوفان تو طوفان ہے نا, یہ راستے بنا دیتا ہے. جب اس کو کوئی راستہ نہیں نہ ملا تو طوفان نے آنسوؤں کی شکل اختیار کی اور رخساروں کو بہنا شروع کر دیا. اب وہ ساتھ ٹینڈ کر رہا ہے, ساتھ وہ رو رہے ہیں. یہ سائڈ نا ساری یہ والی اس نے ساری مونڈ دی ادھر تک, نیچے تک, گردن تک. اب آنا تھا اس نے بائیں جانے, جب بائیں جانے والے کی اس نے حرکت کی نا تو وہ آنسو جو پہلے داڑھی سے ہوتے ہیں اس کے دامن پہ گر رہے تھے. اس کے چند قطرے حضرت کے سر کے اس سلسلے پہ گرے جہاں سے بال اتر چکے. حضرت کو تو ویسے بھی پتا تھا, بہانے بنانا تھا نا. وہ پیچھے اس کے دیکھ کے کہتے ہیں وہ نہیں بابیا تم کیوں رو رہے 18 سال بعد پیروں نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے. وہ غالب کہتا نا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے. اب کوئی 4 سال ہوتا, کوئی غمگسار ہوتا. 18 سال بعد شیخ نے پوچھا تھا, پھر تو پھوٹ پھوٹ کے رویا. پر میں کیوں رو رہا ہے؟ عرض کرتا حضور میں گھر بیٹھا تھا, 18 سال ہو گئے بیٹا کوئے, آپ کی بارگاہ میں آ کے عرضی پیش کی تھی, آپ نے سکوت اختیار کیا, میں بھی نہیں بولا. آج میری بیوی نے مجھے تانا دیا کہتی شاہ ہم ادھر نہ دی جدھر میرا منڈا لاپ کے دیں گے. فرمانے لگے یہ اس نے کون سا بڑا کام کیا دیا, جا تیرے جانے سے پہلے بیٹے بیٹا گھر آ رہا ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ہاں جی, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فوائد الفضائل شریف حضرت لکھا ہے کہ حضرت اپنی خانقاہ میں کھڑے تھے اور کرتے کیا تھے, بار بار زمین پہ نا صرف اپنا پنجہ رکھتے تھے, سارا پاؤں نہیں رکھتے تھے. بار بار آپ یہ عمل کر رہے تھے. مرید سارے کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت کر کیا رہے ہیں. کسی میں ہمت نہیں کو حضرت سے پوچھے حضرت آپ کیا کر رہے ہیں. جب حضرت آگے اپنی مسلک پہ بیٹھے سارے مرید حضرت خدمت ہوئے. حضور آگے آپ باہر سین میں کھڑے تھے اور کرتے کیا تھے, بار بار زمین پہ صرف پنجہ رکھ رہے تھے, ایڑی نہیں رکھتے تھے. آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے, قربان جاؤ نظام الدین کو اتنا نواز دیا, میرا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا. کون ان کے ساتھ دوڑ سکتا ہے؟ تو دوڑ سکتا ہے, اس نے بڑی دوڑ لگائی تو پکڑ لوں گا. لیکن جانے سے پہلے پہلے کیا دیکھتا ہے, سارا پیٹ کار اکٹھا ہو جاتا ہے. جا کے لوگوں کو پوچھتا ہے کہ کار کی ہو, انہوں نے کیا یہ طریقے میں پوچھنا ہے کہ تیری کار کی ہو. جب اس نے لوگوں کو ہٹا کے اندر بیٹھ کیا دیکھ کیا گلی 4 روپئے کی چیز جس میں 20 سال کا گھبرو جوان بیٹھا, اب تو خون ٹھنڈے پائے گی, تب خونوں میں گرمی تھی, خون نے خون کو کھینچا. باپ کو بتانا نہیں پڑا تیرا بیٹا ہے, بیٹے کو بتانا نہیں پڑا تیرا باپ ہے, دونوں بغل گیر ہوئے, خوب روئے. جب اندر کے طوفان تھام گئے تو 4 پائی پہ بٹھا کے نا باپ بیٹے سے پوچھتا ہے وہ پترا گیا کہ نہیں گیا. 15 والی جان کا نہیں پتا نہیں کرے جو بڑا آیا تیرے کیسے کھانے کا. انہوں نے بھی کبھی نہیں کیا کہ ساڑی ہوگا, انہوں نے کیا کہ جتنے وہ دعا کی, لیکن 10 دن نہیں سمجھتا, 10 دن واپس آنے. اچھا پتر ہے کیوں ہے انہیں 10 آیا. اللہ بھائی میرا سیکھ مالک کے چلا سی میں کوڑا تیار کرنے کے, میں کوڑا تیار کر کے دیوار پھاڑ کے بوئی والا منہ کر کے کھلوتا سا, بابا بوئی چ نہیں آیا, زمین چ نکل آیا, سامان تھوڑے گا میں دوڑتا آیا, میرا ہاتھ پڑیا تو سنے کوڑے میں ایسے رکھ کے غائب ہو گیا. حضرت شاہ سلیمان توسوی علیہ الرحمہ. ہاں اچھا وہ مرید تھا, وہ پوچھتا ہے کہتا ہے اگر لے جاؤں اور بابا جی پہچاننے پڑے, شناخت کرنی پڑے بابا جی تو کر لے گا. وہ کہتا ہے بھائی پہلی غلطی ہے کہ بابا جی ایڈریس سننے نے اور جانا کہ نہیں اخبار ہو کے جو پچھانا لگا, لیکن سب تو بڑی بابے کی نشانی ہے یہ ٹیڑھ ساڑھے سر سے وال ہوتا ہے. تاجدار لبیک یا رسول لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول نعرہ رسالہ. یہ تو حضور نبی علیہ السلام کے غلام حضرت شاہ سلیمان توسوی کی شان ہے. پھر ان کا عالم کیا ہو گیا. میں آپ سب بچوں سے پتر یہ کہوں گا, وفا کرو.
اور پتر جرمنی کی ویزے کے لیے حضور سے بے وفائی نہ کرتا ہے، جرمنی کے ویزے کے لیے حضور سے بے وفائی، چٹی چمڑی کے لیے حضور سے بے وفائی نہ کرتا ہے۔ بالکل میں قربان جاؤں کہ حضرت بابا فرید علیہ آپ فرماتے ہیں مجھے کتب صاحب میں سیر و سیاحت آپ فرماتے میں سیر و سیاحت کرتا ہوں، جو کسی دا عاشق ہوئے اس کی بات کرتا ہے۔ آپ فرماتے جب وہاں پہنچا میں نے پوچھا کہ کوئی اللہ والے ہیں، انہیں کہا جناب ایتھے تے نہیں ہے، جڑا سامنے پہاڑ دستا ہے اتنے ایک غار ہے اتنے رہنے۔ بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے سفر کیا وہاں پہنچا۔ آپ فرماتے جب غار کے منہ پہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک ٹانگ کٹی پڑی، کہتے اندر جب میں گیا بابا بزرگوں کے پاس، اب جو ان کی آپس میں باتیں ہوئی کیونکہ وہ یہاں کرنے والی نہیں، کچھ وحدت الوجود ہے، کچھ معرفت کا موضوع، برحال فرماتے ہیں کہ جب میں واپس جانے لگا تو کیونکہ سنت ہے اپنے مہمان کو دروازے تک رخصت کریں، اور فرماتے جب حضرت اٹھے گا تو حضرت کی بھی دائیں ٹانگ کو، کیونکہ جو حضرت بیٹھے تھے آپ نے گدڑی اوڑھ رکھی تھی، کہتے مجھے نہیں پتا، کہتے حضرت کی دائیں ٹانگ کوئی تھی، ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی تھی، کہتے میں نے حضرت سے پوچھا حضور ایک دیکھی تھے، فرماتے آپ کہتے میں نے حضور ایک ہی ہے، فرمانے لگے یاد بات دعویٰ کر کے کہتے امتحان اور میں امتحان فیل ہو گیا، کہتے وہ کیا بابا صاحب کہتے فرمانے لگے میں اسی غار میں عبادت میں مشغول تھا تو بارشوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا، آپ فرماتے 7 دن تواتر سے بارش پڑی، غار میں اتنی ٹھنڈ ہو گئی مجھے لگ رہا تھا یہ ٹھنڈ میری جان دے گی، آپ فرماتے میں نے اللہ کی حضور میں دعا کی، 8ویں روز بارش بند ہوئی، سورج نکلا، آپ فرماتے میں غار کے منہ پہ بیٹھا نا سورج کی تپش سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا، تو کیا ہوا پاس ایک چٹی چمڑی بنی ہوئی، آپ فرماتے میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی، بس وہ نظر اثر کر دی اور میرا جی چاہا کہ میں سے پیچھے جا کے پھر اس کو ایک بار دیکھو، ایسی مت مانی گئی کوئی پہاڑ کے اوپر عورت آ نہیں سکتی، تھوڑی ہوش کرتی، فرماتے ایسا غلبہ ہوا، اور فرماتے میں اٹھ کھڑا ہو اور غار سے میں سب سے پہلے دائیں قدم باہر نکالا تو پھر غیب سے آواز کیا آتی ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ، یہ شخص کے دعوے ساڑھے نہ تے جانے گئے نا پیچھے سے وفات کرنے جرمنی کے ویزے کے لیے حضور سے بے وفائی نہ کر، چٹی چمڑی کے لیے حضور نبی علیہ السلام سے بے وفائی نہ کر، اور قربان جاؤں حضرت ان کے عشق کے رنگ کیا ہے، چٹی چمڑی کی ہے نہیں نبی کی سلام سے بے وفائی نہ، کوئی کچھ ضرورت ہو تو نبی علیہ السلام سے مانگے، اب میں آپ کو لے کے آنے لگا ہوں، دیکھو حضور کیسے نواز، لیکن صرف ایک بات کام ادھری میں دا بہت تھے نہیں لائے گا ہم پاکستان چھٹ گئے ہیں تو نبی علیہ السلام دا غلام ہے، پھر دیکھو ادھری کیا کیا نام ہے، حضرت شیخ ابو الخیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام نے بلایا، کہتے میں حضرت خدمت دعا درود سلام پیش کیا، اب فرماتے ایک دن گزر گیا کچھ نہیں، دوسرا دن آ گیا کچھ نہیں، تیسرا دن آ گیا کچھ نہیں، چوتھا دن آ گیا کچھ نہیں، 5واں دن آ گیا کچھ نہیں، وہ ہماری طرح تو نہیں تھی، اب فرماتے میں کسی شیخ کے دروازے پہ گیا، اب فرماتے میں حضور نبی علیہ السلام میدان نور پہ حاضر اور جا کے عرض کی درود و سلام پیش کرنے کے بعد محبوب آپ کا مہمان ہوں 5 دن کا بھوکا، کہتے یہ عرضی پیش کر کے نا حضور نبی علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گئے، کہتے جب سو گئے نا تو خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں، اور آپ کے خواب میں مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا نے جگایا، تو تم نے منگتا بان تے ماں کے ٹھان کے بھی حضرت مولا علی ہے، یہ مانتے تھے کبھی ان کا منگتا، اب فرماتے حضرت مولا علی مجھے فرمانے لگے او ابو الخیر تو سویا دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے، کہتے میں حضرت خدمت ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں جانی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، وہ یہاں میں کہتا ہوں کوئی کتا بھونکا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اس کتے کو ہر پروگرام میں کہتا میں کتے تو پونک کتے ہو گئے، قرآن چ بھی نال، غار چ بھی نال، مزاراں چ بھی نال، مزار چ بھی نال، خواباں چ بھی نال،
اچھا آپ فرماتے ہیں کہ بھائی جان نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے میں نے خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو خیر تو ہمارا مہمان ہے اور 5 دن تک ہوتا ہے یہ لگے روٹی کھا کہتے خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے روٹی بنائی کہتے روٹیاں جو بڑیاں کھاتی ہیں سن جی نہ پہلے کھاتی نہ بعد چ کھاتی ہیں. اچھا آپ فرماتے ہیں کہ میں ساتھ بیٹھا روٹی کھا رہا تھا اور ساتھ میں حضور نبی علیہ السلام کی روح انور کی جا رہا تھا اجے تو میرا محبوب نہیں دیتا. حضرت عبداللہ بن سلام حضرت یہ ہے نبی اور میں نے ایک دن کہا بھی تھا میں کیا ہوئے خدا کا نام بجائے یہ ہے سچے نبی تھوڑا کھانا لاؤ کوئی ایک بھی بات ایسی ہو. حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں یہ یہودی آتے تھے اب فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے میں بھی آپ کو دیکھنے گیا کہتے جب پہلی بار نبی علیہ السلام کے روح انور کو دیکھا تو بے ساختہ منہ سے نکلا وہ اتنا سونا سچا ہی ہو سکتا ہے اتنا سونا سچا ہی. اب فرماتے میں دیکھ رہا ہوں اور ساتھ جو ہے میں روٹی کھا رہا ہوں. اب فرماتے ہیں تھوڑی تھوڑی توڑتے ہوئے نا میں نے آدھی روٹی کھا لی آدھی ابھی میرے ہاتھ میں تھی آدھی ابھی میرے ہاتھ میں تھی. اب فرماتے میں کھانا چاہتا تھا کیونکہ وہ روٹی نبی علیہ السلام نے کہا. اب فرماتے میں چاہتا تھا کہ میں پوری روٹی کھاؤں آدھی کھائی تھی ابھی تو کہتے ہیں کیا ہوا آنکھ کھل گئی وہ میں آدھی کھا نہیں سکا آنکھ کھل گئی لیکن کہتے ہیں قربان جاؤں آنکھ تو کھل گئی لیکن آدھی پھر بھی آدھی پھر بھی لوگ اچھا چلو یہ تو چلو حضرت ابو الخیر اب میں اس سے بھی نہیں جانا یہ ان کی عطائیں ہیں جتنے نوجوان بیٹھے لوگ لگا ہوا حضور نبی علیہ السلام کو یاد پکارا کو نبی علیہ السلام اب یہ مجھ سے بھی نیچے آنے لگا یہ ابو الخیر اب بس اس پہ میں گفتگو میں اس کو اینڈ کروں کوئی آپ کی محبت ہے کہ بلوا لیں باقی بخار یہ ہمارے بزرگ ہوئے حضرت مولانا منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ ساری بات جامعہ فریدی جن کے اب آگے صاحبزادے ہیں حضرت ڈاکٹر مظہر کوئی مجھے ٹھیک ہے حضرت کی بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے مدینہ کی روشن اس میں حضرت نے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں مجھے حضور نبی علیہ السلام نے بولا ہے آپ فرماتے ہیں حج بھی کر دیا پھر ہم مدینہ پاک میں کہتے ہیں اس کمرے میں ہم ٹھہرے تھے نا اللہ کی کرنی وہاں ایک ایسی شخصیت بھی ٹھہری ہوئی تھی جو سیاسی شخصیت پاکستان سے آئی کہتے ہیں ہم بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا آپ فرماتے ہیں بلی ادھر آ گئی کہتے ہیں ہم نے بڑی محبت کا اظہار کیا کہ شہر محبوب کی بلی ہے کہتے اس وقت تو پاس کچھ تھا نہیں جو روٹی کھا رہے تھے کہتے ہم نے ایک نوالا توڑ کے بلی کو پیش کیا آپ فرماتے اس بلی نے قبول کر دیا تو کہتے اگلے دن وہ پھر آ گئے تیسرے دن وہ پھر آ گئے چوتھے دن وہ پھر آ گئے آپ فرماتے ہیں محبت اتنی بڑی کہ جو سیاسی شخصیت تھی انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ بلی کو جاتے ہوئے پاکستان لے کے آپ فرماتے ہیں انہوں نے پاکستان فون کیا انہوں نے ذرا پیسے فون کیا اجازت دی پی آئی اے سے قانونی کارروائی مکمل کروائی پنجرا بنوایا. اچھا جس دن واپسی تھی نا صبح پاکستان کی جب رات کو سوئے نا تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ہاتھ باندھے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے اور حضور نبی علیہ السلام جو فرما رہے ہیں اس کا مفہوم کر رہے ہیں. حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں حاجی جی تو خیر نہ آیا سر اللہ تین لائے بھی گئے بس ایک کام کری ساڑی بھی لی کیا کام کرنا ہماری منظورہ کے ساتھ نے لکھا ہے کہ وہ خواب بھی محض کرتے ہیں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں محبوب مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تجھے کس طرح اجازت ہے 4 راتیں گزر گئی بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور ساتھ عرض کرتی رہتی ہے
حضور مدد فرماؤ مدینہ چھٹون لگا لیاں روئے تو اتنا کرم کرتے ہیں، تم رو گے تو نہیں کرتے، تم رو گے تو نہیں کریں گے۔ یہ دعا رہی ہمیں رونا چھوڑ دیا نہیں، یاد کریں اور میں بس اسی پہ اپنی گفتگو انشاءاللہ پھر موقع بنے گا، اب موقع بنے گا میں نہیں کرنا، میں اسی پہ بس بات کو ختم کرنا۔ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، ہم سے ہماری سرگی میں اچھی چیزیں نہیں، ہم سے ہماری سرگی میں اچھی نہیں ملی، اٹھو پتر سرگی جاؤ۔ یہ سالہ کشہری ہے، امام ابو القاسم کشہری اب فرماتے کو بندہ تھا تو اس نے کوئی لونڈی خریدی، جو رات آئی وہ اپنی لونڈی کو کہتا بستر بچھا، وہ حیران ہو کے پوچھ لیا میرے آقا کو تیرا بھی آقا ہے؟ کہاں میرا اللہ میرا آقا ہے۔ پوچھتی کہ تیرا آقا سوتا بھی ہے؟ بس سونا کو دور لا تاکلوا سنۃ ولا نوم، میرے مالک کی شان کے لیے اسے کبھی نیند بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں تو کیسا غلام ہے، تیرا آقا جاگ رہا ہے تو سو رہا ہے۔ آپ کو نہیں پتا سرگی کیا ہوتا ہے، سرگی بادشاہ، سرگی غوث اعظم بن گئے، سرگی مجدد الفسانی بن گئے۔ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلائی دربار محمد عربی دا۔ اٹھو میرے